مذاکرات کی بات چیت کی جا رہی ہے، مذاکرات کہاں تک پہنچے، کیا تو پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، پاکستان تحریک انصاف اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جی۔ اصل میں سیاست نام ہی ڈائلاگ کا ہے، تو ہمیں پولیٹیکل پارٹیوں سے مختلف بلکہ زیادہ تر میڈیا کے لوگ کہتے تھے کہ ہم اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ فارم 47 والی حکومت ہے، اس کو زبردستی بٹا دیا گیا ہے اور یہاں پر اختیارات کسی اور کے ساتھ ہے۔ لیکن پولیٹیکل لوگوں سے ملنا اور یہ میرے خیال ہے جمہوریت کے لیے بھی نیک شگون ہے اور ملک کے لیے بھی نیک شگون ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم حکومت سے ہماری کل باضابطہ تو خیر ملاقات نہیں ہوئی، لیکن کوئی کچھ لوگوں کا رابطہ ہوا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس 1-2 دن میں ملاقات بھی ہو جائے گی اور جو ڈیمانڈ ہمارے ہے ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے کہ حکومت اس پہ ایگری ہو اور حکومت ہماری حکومت۔ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کو کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ یہ ظاہر بات ہے بانی چیئرمین پر مزید کیس ہے وہ درج کیے گئے۔ اس کیسز تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر 26 نومبر نہ ہوتا پھر بھی ہم پہ FIR بنتی تھی، یا پنجاب میں دیکھے KP میں دیکھے تو ہمارے ہر MNS پہ جو ہے 26 نومبر تو ابھی ہوا ہے، جس سے پہلے بھی ہر MNA پہ 40-45 کیسز ہے۔ تو یہاں پر ریاستی ادارے اور حکومت وقت یہ سمجھ رہی کہ ان چیزوں سے ہم گھبرا جائیں گے، خان کو چھوڑ جائیں گے، تو یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل FIR ہوئی اور کافی ہم قیادت بھی کافی مشکل سے گزر رہی ہے اور ہمارے ورکرز بھی ہے، لیکن ہم جب نکل رہے تھے تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہم تیار بیٹھے تھے۔ یہ ہمارا جمہوری حق تھا، تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ جمہوری ملک میں جمہوری حق کے لیے جو ہماری ریاست ہے، ریاستی اداروں نے ہمارے ساتھ کیا، اس کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم جب نکل رہے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ ریاستی، کیونکہ ہمیں اس کا ماضی معلوم تھا، تو یہ ساری چیزوں کے لیے ہم تیار ہو کے نکلے تھے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں غلطی آپ کی قیادت کی بھی ہے کہ ورکرز کو اتنے پرخطر راستوں سے گزار کر اسلام آباد لے کے آئے، وہ یہاں پر ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، اکیلا تو خیر نہیں چھوڑا گیا، یہ تو غلط ہے کہ قیادت کی کافی لوگ تھے، لیکن چونکہ یہ تیسرا دن تھا، تیسرا دن کے 72 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے، تو کچھ لوگ تھے، کچھ نہیں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم یہ اس کی اسٹریٹجی اچھی طرح بنا سکتے تھے، جیسے سیاسی کمیونٹی پہ ذمہ داری اچھی آتی ہے، میرا خیال ہے وہاں سے کمی ہوئی، کافی کمی ہے، کیونکہ یہ ایک بندے کا اگر علی امین پہ ہم سارا انحصار کریں گے تو اس کے لیے تو مشکل ہوگا، کیونکہ میں خود تقریباً 50 گھنٹے بعد سویا ہوں، تو اس کے لیے اگر مسلسل وہ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ علی امین اس کو لیڈ کرتے پشاور سے اور پھر اس کے بعد کوئی اور کرتا اور آخر میں خیر دوبارہ وہ آ جاتا۔ تو میرا خیال یہ کمی ہوئی، خامی ہے، تو انشاءاللہ اگر آئندہ ہوں گے تو امید ہے قیادت سے کہ اس میں جو کمی ہے اس کو پورا کریں گے۔ آخری سوال کروں گا، بانی چیئرمین کی رہائی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ ان کی رہائی کے لیے سنجیدہ ہے؟ نہیں، سنجیدہ تو ہے، سنجیدہ میں کوئی بات نہیں ہے کہ سنجیدہ نہیں ہے، بالکل سنجیدہ ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اسٹریٹجی اس کو ریوائز کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے کمی ہے، کہاں پہ غلطیاں ہیں، تو اس پہ ہے۔ ہمیں بھی کافی تحفظات ہے کہ جو ہم خاص کر جو 26 تاریخ کو یہاں ہوا ہے، تو پارٹی کی عادت کی جو ذمہ داری تھی، میرا خیال ہے وہ اچھی طرح پورا نہیں کر سکے، کیونکہ ظلم بھی ہمارے ساتھ ہوا، لاشیں بھی ہم نے اٹھائی، FIR بھی، گولیاں بھی ہم نے چلائی بھی، اور وہ جس کا ہمیں جو ریئیکشن آنا تھا وہ میرا خیال ہے وہ ایسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ میں پاکستان پارٹی کی نائب صاحب سے بات کریں گے۔ میڈم، مذاکرات کی بات سنائی دے رہی ہے، حکومت سے مذاکرات کی بات چیت چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، کہاں پر کھڑی ہے؟ کیا جو پاکستان تحریک انصاف سے حکومت مذاکرات کر رہی ہے اس پر رفاقی راضی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مذاکرات کی تفصیلات تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن جمہوریت میں نفرت، انتقام اور ہیٹ پالیٹکس کی جگہ نہیں ہوتی۔ جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فیس کیا کرٹیسزم کو، اور ہم نے انتقامی کارروائی ہر دور میں فیس کی، خود PMLN کے دور حکومت میں، ہر دور حکومت میں زرداری صاحب نے جیلیں کاٹی، بیوی شہید نے ازائلم جو ہے وہ برداشت کیا، بہت تکلیفیں سہیں، لیکن جب بھی بات ہوئی تو جمہوریت میں بیوی صاحبہ کی ہمیشہ سے فلسفی یہ رہی کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی، سب مل کر اس پارلیمنٹ کو طاقت، نفرت کی سیاست کو ختم کریں۔ تبھی بلاول بھٹو صاحب نے، جب عمران خان خود وزیر اعظم بنے، تب بھی انہوں نے کہا کہ آئیں ہم مل کر کام کرتے ہیں، ملک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مگر یہ جو نفرت کی سیاست تھی PTI کی، انتشار کی سیاست، ایک ٹولہ لے کر آئیں اور کبھی KP سے آ کے بولیں کہ اسلام آباد میں دھاوا بولیں گے، کبھی سول نافرمانی کی باتیں یہ کرتے ہیں، یہ بہکی باتیں جو کرتے ہیں یہ غیر سیاسی باتیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا اپنے تجربات سے ہی سیکھ لیں، اگر اوروں سے نہیں سیکھے تو،
लेकिन इस पार्लियामेंट को इम्पोर्टेंस दें। जिस पार्लियामेंट में वो कल तक वजीर आज़म थे, आज उसको वो मानने को तैयार नहीं। अगर इसी पार्लियामेंट में रहते हुए वो अपना किरदार अदा करते तो आज हालात उनकी जो सियासी कशीदगी की तरफ गए हैं, उसके बजाय वो मिलकर मुल्क की तरक्की और तामीर के लिए काम करते। नफ़रत की सियासत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर समझदार पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे पीपल्स पार्टी को आप देखें, हमने जितनी मुश्किलात देखी हैं किसी सियासी जमात में नहीं। ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत, बीबी शहीद की शहादत, उसके बावजूद अगर एक पार्टी खड़ी है, आज भी एक सूबे में हमारी हुकूमत है, वफाक के अंदर आज सदर मुमलिकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है जरदारी साहब हैं, और दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सेकंड टाइम कोई प्रेसिडेंट जो है वो रिपीट होके बने। ये सक्सेस और कामयाबी पीपल्स पार्टी की इसलिए है क्योंकि पीपल्स पार्टी में मुस्तकिल मिजाजी, तहम्मुल, बर्दाश्त है। पीपल्स पार्टी ने कभी इंतकाम नहीं किया, नफरत नहीं की, और यही वजह है आज आप देखें इन्हीं अदालतों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के ऊपर खुद उन्होंने जो है वो वर्डिक्ट दिया कि उनके साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हुई है। मैडम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुज़ाकरात की पेशकश की गई है वो मशरूत है। वो चाहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो बस पार्टी इसकी हिमायत करेगी। देखिए 9 मई को जो कुछ हुआ है, 9 मई जो है एक ऐसा स्याह बाब है, उसके अंदर पाकिस्तान में खाना जंगी की तरफ मुल्क को धकेलने वाली साजिशें की गई, जो नफरत के बीज बोए गए, उनके खिलाफ मैं समझती हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी उन लोगों पे नहीं होनी चाहिए जिन्होंने कानून को हाथ में लिया। क्योंकि अगर आप खुली छूट दे देंगे, एक प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, फिर लोग इस चीज़ को रिपीट करते रहेंगे और इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल बना के सेट करेंगे कि पहले ऐसा हुआ तो हमने यूँ किया, लिहाजा ये चीज़ एक आम प्रैक्टिस बन जाएगी। इसलिए 9 मई के अंदर जो लोग शामिल थे, जो करता धरता थे, जिन लोगों ने 9 मई को करने में अपना किरदार अदा किया, डेफिनेटली कानून हरकत में उनके खिलाफ आनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने कोई जुर्म किया है। क्यों हमारे जो जेलों में एक चोरी करने वाला, एक कोई डकैती करने वाला, ये कोई और वारदात करने वाला, वो तो 8-8 साल जेलों में भुगत रहा है। लेकिन फिर अगर हम सियासी तौर पर इन्फ्लुएंस करके लोगों को अगर अपनी पॉलिटिकल कवरेज दे दें, तो ये मेरा ख्याल है इंसाफ के तकाजे पूरे की कोशिश तो यही होगी कि किसी तरीके से इनको एनआरओ मिले, ये बाहर आए, हुकूमत में आए, लेकिन शायद अब वो वक्त गुजर चुका है। बेहतर ये है कि ये अपना किबला दुरुस्त करें और पार्लियामान में काम करें, कौम की खिदमत करें। ओवरऑल इनकी हिकमत अमली कैसी देखती हैं? सियासी हिकमत अमली थी या फिर जज्बाती हिकमत अमली रही है? आई थिंक इट्स अ वेरी डिसफंक्शनल पार्टी। यहाँ किसी को कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। कोई किसी का किबला इस तरफ है, किसी का किबला उस तरफ है, कोई वहाँ बानी पीटीआई से इंस्ट्रक्शंस लेता है, बाकी लोग अपना यहाँ करते हैं। वी डोंट नो, हमें यहाँ पार्लियामान के अंदर भी इनका कोई हाल नहीं है। पीटीआई का कोई मुस्तकबिल देख रहे हैं 9 मई और 26 नवंबर के बाद? देखिए, अगर आप मुल्क दुश्मन बन जाएं और अगर आप अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर तो कोई फ्यूचर नहीं होता। मुल्क की सालमियत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। थैंक यू। मैडम बताइएगा